کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حقیقت منتظر وہ حقیقت جس کا انتظار ہو، لباس مجاز میں کسی جسم کے روپ میں جسے دیکھا جا سکے۔ اقبال اس شعر میں ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ میاں سے کہ کبھی آدھی لباس میں اپنا جلوہ دکھائیے تاکہ ان کی جو پیشانی ہے اس میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں کہ وہ سجدے کریں۔ طرب آشنائی خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ طرب آشنائی خروش کہتے ہیں جذبہ عشق کی دھوم دھام سے واقف، محرم گوش ہو سنی جانے والی ہو، کانوں سے واقف ہو۔ سرود کہتے ہیں گیت کو، نغمے کو۔ اقبال شعر میں کہہ رہے ہیں تو شور و غل سے خوشی حاصل کرنے والا ہے، تو آواز سے کان سے دوستی کر، یعنی ہر ایک کو سنائی دے، بھلا وہ بھی کوئی راگ ہے جو ساز کے پردے میں خاموشی سے چھپا رہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں کے سامنے گڑ گڑا کے عز و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگو، اور جب تم اسے مانگو گے اور دل ٹوٹے ہوئے دل سے مانگو گے تو اللہ میاں کو اور یہ بات پسند آئے گی کہ تو یعنی اگر آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو جس نے آئینہ بنایا ہوتا ہے اسے بہت دکھ ہوتا ہے، تو اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ میاں اس کو بہت ہی، جب وہ دعا مانگے گا دل سے تو اللہ میاں اس کی دعائیں سنیں گے۔ دم طواف کرمک شمع نے یہ کہا وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداس میں۔ کرمک شمع کہتے ہیں چھوٹا سا کیڑا یعنی پتنگا، عصر کہن پرانا اثر، حکایت سوز کہتے ہیں جلنے کی کیفیت کو، اور حدیث گداس پگھلنے کی بات کہ پتنگا شمع کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ اب اثر نہیں رہا، نہ مجھے جلن ہو رہی ہے۔ یعنی موجودہ دور میں جو عشق میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ لوگوں میں وہ عشق کی والی کیفیت موجود نہیں ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اما کہتے ہیں پناہ، جرم خانہ خراب گھر کو اجاڑ دینے والا گناہ، عفو بندہ نواز ایسی معافی جو بندوں پر مہربانیاں کرنے والی ہوں۔ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو سکون ملا ہے وہ اس سے ملا کہ تو جو ہے معاف کر دینے والا خدا ہے، جو میں نے جرم کیے ہیں مجھے معلوم ہے تو مجھے معاف کر دے گا، تبھی مجھے سکون ملا۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ یہاں گرمیاں سے مراد جذبے کی شدت، تڑپ، پیشن۔ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ پیشن رہا ہے، نہ وہ عشق رہا ہے، نہ وہ خوبصورتی رہی ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زبی سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال اس شعر میں بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو نمازیں ہیں ان میں وہ پیشن نہیں رہا اور تم لوگ نماز سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ یعنی ہم جب نماز پڑھا کریں تو دل لگا کے پڑھا کریں، نماز سمجھ کے پڑھا کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کے معنی معلوم ہونے چاہیے، اور دنیا سے دل نہ لگائیں جب نماز پڑھیں، سارے خیالات جو ہے نا ان کو چھوڑ کے نماز پڑھیں، ناؤ میں رہیں۔ شکریہ۔